السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النصر کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، والفتح، اور مکہ فتح ہو جائے گا، ورأیت الناس، تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے، یدخلون، داخل ہوتے ہوئے، فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین میں، افواجاً، فوج در فوج، فسبح، پس آپ تسبیح بیان کریں، بحمد ربک، اپنے رب کی اور حمد کی، اپنے رب کی حمد کی، یعنی کہ اپنے رب کی حمد بیان کریں، واستغفر، اور اس سے استغفار کریں، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ النصر، اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کو سورۃ النصر مدنیہ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی یہ سورت، اور اس کا ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 110واں نمبر، جبکہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخر میں یہ سورت نازل ہوئی، یعنی کہ جو پوری صورتیں نازل ہوئیں ان میں سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ النصر تھی، یعنی کہ 114ویں نمبر پر یہ نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 113 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ مزید وضاحت سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کل نیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہمارا درس بہت ہی کم ہو سکا تھا۔ درس تو میں نے مکمل کر دیا تھا، لیکن نیٹ پر جو سنتے ہیں ان کی سہولت نہیں ہو سکی تھی، اور اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ تو اس صورت کا پس منظر کیا ہے؟ تو بڑا ہی عجیب، دل کو لگنے والا اور سمجھ آنے والا ہے۔ اس میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے بھی۔ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوتے ہیں، کبھی انسان پر خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی مشکل حالات آتے ہیں، اور کبھی بہت ہی اچھے حالات بھی آ جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ دیتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ وقت آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ کی بادشاہی تھی۔ قریش مکہ نے دار الندوہ میں جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا جو منصوبہ بنایا کہ ہر خاندان سے ایک ایک بندہ لے لیا جائے گا، سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور حملہ کریں گے۔
تاکہ بنو ہاشم ہم سے لڑ نہ سکیں، زیادہ سے زیادہ دیت کا مطالبہ کر دیں گے تو وہ ہم سب مل کر دے دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بتائی اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ساتھ ہی فوراً کہا الصحبۃ صحبۃ، کہ حضرت میں بھی ساتھ جاؤں گا، میں بھی ساتھ جاؤں گا، مجھے بھی اپنی معیت دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر غار سور جو مکہ مکرمہ میں ہے اس میں تشریف لے گئے اور جا کر بیٹھ گئے۔ یہ بڑا مشکل، کٹھن اور دشوار گزار پہاڑ تھا۔ اب تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے وہاں پر سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں، لوگ چڑھ جاتے ہیں، پھر بھی گھنٹوں لگ جاتے ہیں، لیکن پہلے دور میں کوئی سیڑھی نہیں ہوتی تھی، سیدھے سیدھے پہاڑ ہوتے تھے، پتھریلے علاقے تھے، پتھریلے پہاڑ تھے، تو بڑا دشوار گزار اور بڑا مشکل سا پہاڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گھر سے تشریف لے گئے تو کافر بڑے پریشان ہو گئے کہ شکار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ انہوں نے دیوانوں کی طرح ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ پھر جب اعلان ہوا کہ ان کو پکڑنے کا 200 اونٹ ملیں گے دونوں کو پکڑنے پر، تو اس لالچ میں سارے کے سارے قافل اور پاگل ہو گئے۔ 200 اونٹ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس دور میں بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور آج کے دور میں تو کروڑوں میں بات جاتی ہے، آپ حساب کریں تو۔ غار سور میں چھپنے والا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صحابی، جس کو قرآن پاک میں بھی غار کا ساتھی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھی، کیونکہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ رات کو غار میں کھانا پہنچاتے تھے۔ کچھ روایات میں آتے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی، تو بہرحال ان میں سے کسی کو پتہ تھی، بس ان کے گھر والوں میں سے۔ اور ایک اور رازدان بھی تھا اس بات کا، اور عجیب بات یہ کہ وہ رازدان کافر تھا، لیکن اس وقت کے کافر لوگوں کو بھی یہ پتا تھا کہ لوگوں کا راز ہی رکھنا ہے۔ جب میں نے ایک دفعہ وعدہ کیا تو وہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ عبداللہ بن اریقت نام کا ایک شخص جو بعد میں اسلام بھی لے آئے، ان سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 دینار میں یہ بات طے کی تھی کہ 3 دن بعد آپ ہمیں فلانی جگہ سے لے لینا، اور ہمیں غیر معروف راستے سے، جو راستہ مشہور نہ ہو، اس سے ہمیں یثرب لے جانا، یعنی کہ مدینہ لے جانا۔ اصل میں اس کے ساتھ یہ بات اس لیے طے کی گئی تھی کہ وہ راستوں کو جاننے والا تھا۔ اس وقت سڑکیں سیدھے سیدھے راستے نہیں ہوتے تھے، راستوں کے ماہر لوگ ہوتے تھے، یہ ایک علم تھا باقاعدہ کہ راستوں کو جاننا کس طرح کون جانتا ہے۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، کافروں میں سے تھا، جنہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ جب ان کو شاہ ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تو یہ ان میں سے تھا کہ اس نے بھی کہا تھا کہ میں بھی بائیکاٹ کروں گا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق بائیکاٹ اس طرح تھا کہ اللہ یناکحوہم ولا یبایعوہم، نہ ان کے ساتھ رشتہ کرنا ہے اور نہ ہی ان سے کوئی خرید و فروخت کرنی ہے۔ بہرحال یہ بات کا پکا آدمی تھا، اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات طے کی تھی، تو یہ 3 دن بعد فلاں جگہ سے وصول کر کے ہمیں فلاں گمنام راستے سے مدینہ پہنچانا ہے، تو تمہیں 10 دینار ملیں گے۔ اس وقت 10 دینار بہت بڑی رقم تھی، دینار تو آج بھی بڑے قیمتی ہیں، ابھی تک آپ اپنے ملک کا حساب لگا لیں، 10 دینار کافی زیادہ پیسے بن جاتے ہیں۔ دراصل پرانے زمانے میں لوگ
مکہ سے مدینہ جانے کے لیے بدر والا راستہ اختیار کرتے تھے، یعنی کہ بدر کے راستے سے ہوتے ہوئے جاتے تھے. بہت لمبا راستہ تھا لیکن وہ راستہ مشہور اور عام تھا، اس لیے سب لوگ اسی راستے سے جایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بندہ ایک نئے راستے سے لے گیا. سعودی عرب والوں نے ایک اچھا کام یہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے مدینہ گئے انہوں نے مکہ سے مدینہ تک وہاں پر سڑک بنا دی. اور آج کل جو سڑک ہے یہ طریق الہجرہ اس کو جو کہتے ہیں، ہجرت والی سڑک، یہ اسی راستے پر ہے کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر گزرے تھے. آج کل لوگ وہاں بسوں پر جاتے ہیں. تو کافر ہونے کے باوجود وہ بڑا دیانتدار آدمی تھا. اس نے 200 دینار کے بجائے 10 دینار کو لینا قبول کیا اور اپنی بات پر پکا رہا. اس کا یہ اخلاص ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا. پھر بعد میں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہو گئے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ غار ثور میں تشریف فرما ہے. کافروں میں تلاش شروع کر دی. قبیلہ مخزوم، قبیلہ بنو مخزوم کا ایک آدمی تھا جو بڑا ماہر کھوجی تھا، کھوجی تلاش کرنے والا. میں نے بتایا نا وہ اتنا ترقی یافتہ دور نہیں تھا. اس دور میں ایک ایک چیز کے لیے کچھ لوگ ماہر ہوتے تھے. یہ راستوں کا جاننے والا ہے، یہ وقت کا ماہر ہے، اس کو پتہ ہے اب کیا وقت ہونے والا ہے، یہ فلانی چیز کا ماہر ہے. اس طرح وہ کھوج لگانے کا ماہر تھا. وہ پاؤں کے نشانات کے ذریعے اللہ نے اس کو کوئی زیادہ مہارت دی ہوگی. اس نے پاؤں کے نشانات کا اندازہ لگایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے پاؤں ہیں اور ان کے نشانات کے ذریعے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گیا. اس نے خود کہا کہ یہاں تک میرا کھوج پہنچتا ہے اور یہ کھوج صحیح ہے. یاد رکھنا یہ کھوج غلط نہیں ہے. اور واقعی وہ کہہ بھی صحیح رہا تھا کہ اس کا کھوج یہی ہے اور یہ کھوج تھا بھی صحیح، کیونکہ سامنے غار ثور اور آگے کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ اس نے غار کے منہ میں جالا بن دیا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ کبوتری نے انڈے دے دیے. لوگوں نے کھوجی سے کہا کہ تیری عقل ماری گئی ہے، اگر وہ اندر جاتے تو جالا نہ ٹوٹتا مکڑی کا، انڈے نہ ہل جاتے، انڈے نہ ٹوٹتے، الٹا اس پر برس پڑے. بہرحال کھوجی اپنی جگہ ٹھیک تھا. وہ ڈر گیا کہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں اور بات بھی ان کی ٹھیک ہے تو کیا ہو سکتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، یہ کھوجی کا کمال نہیں تھا. کھوجی اپنے علم کے مطابق درست تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی تھی آگے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بھی دکھانی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت سے بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جتنے مرضی بڑے کوئی کھوجی ہوں، جتنے مرضی بڑے کوئی فوجی ہوں، جتنے مرضی بڑے کوئی اعلیٰ ہتھیاروں والے ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے ایسا کام لیا کہ قیامت تک لوگ حیران ہیں. کافر غار کے منہ پر کھڑے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیں تو یہ ہمیں پا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا پروردگار ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو آپ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. یہ وہ بات تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر نے ہجرت فرمائی تھی. اس کے بعد فتح مکہ کیسے ہوا اس کی مختصر سی بات میں آپ کو بتا کر سورت کی طرف آتے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں اسی سورت سے متعلق ہیں، اس لیے آپ کو اتنی وضاحت سے ایک قصہ سنایا. دیکھیں کتنا ایمان افروز قصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کافروں سے اپنے آپ کو بچایا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے حکمت عطا فرمائی اور اللہ نے اپنی قدرت کے مظاہر کتنے دکھائے ایک ہی راستے میں، ایک ہی سفر کے اندر. خیر ایک وہ وقت تھا کہ مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے گئے اور جاتے وقت
مکہ کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے دنیا میں سب سے عزیز ہے، لیکن تیرے یہاں کے لوگ، یہاں کے باسی مجھے رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں مجبور ہوں یہاں سے جانے پر۔ پھر 8 سال کے بعد وہ وقت آیا، صرف 8 سال کے عرصے میں، کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں تھا، 8 سال بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے۔ 8 سال کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ 10,000 کا نفوس قدسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سمیت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ تاریخ میں ایسی فتح نہیں ملتی کہ اتنے بڑے فتح ہو جائے اور جانی نقصان اتنا کم ہو۔ تاریخ میں نہ اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا، نہ اس کے بعد شاید کبھی ہوگا۔ تورات کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ تورات کے اندر یہ بات ذکر تھی کہ وہ دنیا کا سردار فاران کی چوٹیوں سے 10,000 نفوس قدسیہ کو لے کر ظاہر ہوگا۔ جب عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ ان کی وہ بات پوری ہو گئی تو عیسائیوں کی چال دیکھیں کہ آپ ان کی ابھی والی تورات نکال لیں، انجیل نکال لیں، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ 10,000 کے لفظ کو تبدیل کر کے 10 لاکھ کر دیا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا قرآن پاک محفوظ کتاب ہے، باقی کتابیں تو انہوں نے تبدیل کر دی ہیں۔ اور اگر آپ کو موقع ملے تو 1970-80 سے پرانا کوئی نسخہ دیکھیں جس میں تبدیلی نہ ہوئی ہو، اس سے پرانا ہی ہو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 نفوس قدسیہ کا لشکر کا ذکر ہوگا۔ بہرحال انہوں نے یہ لفظ 10,000 سے 10 لاکھ اس لیے کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ثابت نہ ہو جائیں اور ہم جھوٹے نہ ہو جائیں، اور ہمارے پر یہ بات نہ آ جائے کہ تم تو بکواس کرتے اور اپنی ہی کتاب کو جھٹلا دیا تم نے۔ حالانکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ خود جھوٹ بولتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر صرف 15 جانیں ضائع ہوئیں۔ اتنا بڑا مکہ فتح ہو رہا ہے، 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، صرف 15 جانیں ضائع ہوئیں۔ وہ بھی آپ سنیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ جانیں بھی اپنی غلطی کی وجہ سے ضائع ہوئیں، ورنہ کوئی ایک جانی نقصان بھی نہیں ہونا تھا۔ مکہ مکرمہ میں آنے کے لیے بہت سارے مختلف راستے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو فرمایا کہ تم نے فلانی گلی سے آنا ہے، تم نے فلانے راستے سے آنا ہے، تم نے فلانی طرف سے آنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم نے فلاں گلی سے گزر کر کعبہ پہنچنا ہے۔ مختلف ساتھیوں کے لیے مختلف گلیاں مقرر فرما دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گلی سے گزر رہے تھے، جن کا ان کو حکم ہوا تو قریشی ضد میں آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم تو یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہوا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ تم اس راستے سے گزرنا اور تم نے کسی پر تلوار نہیں اٹھانی، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جب تک کوئی تمہارے مقابلے میں تلوار نہ اٹھائے تم نے اسے تلوار سے زخم نہیں پہنچانا۔ وہ لوگ پھر بھی نہ مانے اور انہوں نے کہا ہم راستے کی رکاوٹ بنے رہیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ ان کو سمجھایا جائے، لیکن انہوں نے ایسا کر دیا کہ 2 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کر دیا۔ جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حملہ کر دیا اور 13 قریشی شہید ہو گئے۔ یہ نقصان اس وجہ سے ہوا اور بس یہی نقصان ہوا جو فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔ مکہ مکرمہ میں جب فتح ہوا تو جتنے نامی گرامی اور بڑے بڑے لوگ تھے سب کے سب بھاگ گئے۔ ان بھاگنے والوں میں وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، جو بعد میں وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا اور اسلام لے آئے، حبار بن اسود جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی بیٹی تھی، ان کے خامد ابو العاص کا برادری میں چچا لگتا تھا۔ جس وقت حضرت زینب ہجرت کر کے جا رہی تھی تو اس نے روکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے خامد کی اجازت سے جا رہی ہوں، تو کہنے لگا کوئی اجازت نہیں۔ اونٹ پر سوار تھی، اس نے ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ دیا اور نیچے گرا دیا۔ اتنے ظالم لوگ تھے یہ، عورتوں پر بھی ظلم کرتے تھے دیکھیں۔ اور ان کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گہری چوٹیں ہوئیں اور وہ زخمی ہو گئیں اور بیمار پڑ گئیں۔ اتنی بیمار ہوئی کہ وہ اسی بیماری میں فوت ہو گئیں، اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب اس حبار بن اسود نے بھی دوڑ لگا دی۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو بعد میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اور ان سے روایات بھی منسوب ہیں، انہوں نے بھی دوڑ لگا دی۔ کعبۃ اللہ کے دروازے کی سیدھ میں 30 میل دور اس وقت سمندر ہوا کرتا تھا، جدہ شہر آباد نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر یہ کشتی میں سوار ہوا اور اس نے سوچا کہ میں حبشہ ہجرت کر جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی، صفا اور مروہ جہاں آپ سعی کرتے ہیں ان میں سے صفا پہاڑی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے سعی کی،
اب تو وہ پہاڑی کٹ گئی ہے، ختم ہو چکی ہے. وہ پہاڑی بہت اونچی پہاڑی ہوتی تھی، اور اس دور میں یہ نقشہ تو نہیں تھا، اتنا تو نہیں تھا. کعبہ صرف وہ درمیان والا نیچے والا حصہ تھا اور باقی پہاڑی تھی، اور لوگ حج عمرہ وہاں کیا کرتے تھے. بہرحال صفا پہاڑی پر جھنڈا لہرا دیا اور ہجون کے مقام پر بھی جھنڈا لہرا دیا. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور مسلمانوں کی حکومت آ گئی ہے. جہاں کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کی قسمیں کھائی تھیں اور فرمایا، انہی جگہوں پر انہوں نے بائیکاٹ کی قسمیں کھائی تھی، انہی جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا لہرا دیا. اور تاریخ نے وہ وقت دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرامن طریقے سے مکہ شہر میں فتح حاصل کر داخل ہوئے. پھر مکہ والوں کو فرمایا، آؤ میری بات سنو. اعلان ہوا، آؤ میری بات سنو. بوڑھے، بچے اور عورتیں ڈر ڈر کر آ گئے، باقی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے. اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سامنے ان کے جرم دہرائے اور زیادتیاں بتلائیں کہ فلاں وقت تم نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں وقت یہ بات کی، فلاں وقت تم نے یہ کیا، حارث بن ختیجہ کو شہید کیا، فلاں کو شہید کیا، میرے چچا کو شہید کیا، فلاں کو شہید کیا. جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جرم بتلاتے جاتے، ان کے حوصلے اور پست ہوتے جاتے اور وہ اور ڈرتے جاتے، ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا. اور کئیوں نے دوڑ لگا دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے مکہ والو، اپنے جرائم سن لیے، رکو. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے پر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. کسی سے کچھ نہیں کہا جائے گا. اس سے بڑی معافی، اس سے بڑی رحمت، اس سے بڑا پن، اس سے زیادہ بڑا پن اور اس سے زیادہ بڑا دل میں نے اس سے پہلے تاریخ میں نہ کبھی کسی کا سنا. اس کے بعد تو بہت ہی مشکل ہے، اتنے سخت دل لوگ ہیں، اب کہاں ہوگا. نبیوں نے اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے کارنامے کیے. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، انہوں نے لوگوں کو معاف بھی کر دیا ہوگا، کئیوں نے پکڑا بھی. جیسے قارون پر جب اللہ کا عذاب آیا تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا تم جو چاہو وہ کرو. حضرت موسیٰ نے کہا زمین پکڑ، تو قارون کو دھسا دیا گیا. تو قارون نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور پکڑ، زمین نے اور کھینچ لیا قارون کو. تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، اے موسیٰ بہت بڑا دل پایا تم نے. قارون نے تجھے اتنی دفعہ کہا کہ تو مجھے معاف کر دے، تو نے اسے معاف نہیں کیا. قارون اگر ایک دفعہ بھی کہتا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں اسے زمین میں دھنسے ہوئے کو دوبارہ واپس نکال لیتا. تو یہ اللہ کی رحمت، اور اللہ کے بعد اس کے محبوب کی رحمت، جو رحمت للعالمین، جو کائنات کے سردار، جو نبیوں کے سردار، جو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجے گئے، کہ جن سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں، جن سے زیادہ باعزت شخص کوئی نہیں، جن سے زیادہ سچا امانت دار کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ انہوں نے سارے کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا. غور سے اس بات کو سوچیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جن لوگوں نے آپ کے رشتہ داروں کو قتل کر دیا، اتنی اذیتیں دیں، اتنی تکلیفیں دیں، کہ طائف کے وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو لہو لہان کر دیا. پھر وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کر کر ان کا کلیجہ نکالا اور آپ کے سامنے اس کو چبایا. تو ایسے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اس سے بڑی معافی تاریخ عالم میں کبھی نہیں ملے گی. حبار بن الاسود جس کا ذکر میں نے کیا، اس نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچاریوں کو کھینچ کر شہید کر دیا. اس کی ایک عزیز نے کہا حبار کے لیے بھی معافی ہے؟ فرمایا ہاں معافی ہے، جاؤ. ایک اور شخص نے فرمایا وحشی بن حرب کے لیے بھی معافی ہے؟ فرمایا ہاں معافی ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، البتہ اس سے ایک بات کہنا میرے سامنے نہ آیا کرے، کیونکہ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس لیے مجھے ان کو دیکھ کر اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں. ان کو کہو اسلام لے آئے، ان کے لیے معافی ہے، لیکن میرے سامنے نہ آئے. یہ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کے چچا کی لاش کا موسلا کر دیا، کان ناک کاٹ دیے، کلیجہ نکال لیا، اور اللہ پاک معاف کرے بہت برا حال کیا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. بہرحال یہ مسلمان ہو گئے. اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور کہنے لگیں حضرت آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں ام حکیم، فرماؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا خامن دوڑ گیا ہے، اگر وہ آ جائے تو اس کو پناہ مل سکتی ہے؟ فرمایا ہاں جاؤ پناہ مل جائے گی، آج کے دن سب کے لیے معافی ہے. کہنے لگی وہ بغیر کسی نشانی کے مطمئن نہیں ہوگا، کوئی نشانی دے دو. احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی اتار کر اس کو پکڑا دی اور فرمایا یہ لو، یہ نشانی لے لو. اتنے بڑی نبی کی زبان کافی تھی، لیکن وہ کافر لوگ تھے، وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بھی دے دی. وہ لے کر اس کے پیچھے چلی گئی. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہ کشتی میں سوار تھا حبشہ جانے کے لیے کہ طوفان آیا اور اس کی کشتی کو واپس آنا پڑا. اکرمہ نے دیکھا کہ میری بیوی کنارے پر کھڑی ہے، لگتا ہے معاملہ بڑا سخت ہے. پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے بچوں اور عورتوں کو معاف کر دیتے تھے، اس دفعہ عورتوں کو بھی معاف نہیں کیا، اس لیے میری بیوی بھی آئی ہے اور شاید اس کو بھی جانا ہوگا. پوچھا ام حکیم کیسے آئی ہو، تیرے ساتھ کیا ہوا اور اوروں کے ساتھ کیا ہوا؟ ام حکیم نے کہا اکرمہ وہاں رحمت کا ایسا سمندر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے، آ جاؤ تمہیں بھی معاف کر دیا گیا ہے. تو اکرمہ کو شک ہوا، اس نے کہا کہ تم مجھے پھنسا تو نہیں رہی ہو کہیں؟ اس نے کہا مجھے پتا تھا تم نہیں مانو گے، اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی لے کر آئی ہوں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک سامنے کی اور کہا کہ یہ نشانی دی ہے اور واقعتاً انہوں نے آپ کو معاف کر دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑے کافروں کو بھی معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرما دی. اب دیکھتے ہیں اس سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ کا دن آ گیا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ وہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. بظاہر بڑی خوشی کا لمحہ تھا کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ، اور اس سے استغفار کیجئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور یوں ان آیات پر بھی عمل ہو جایا کرتا تھا. 9 ہجری میں حج فرض ہوا. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف نہیں لے جا سکے. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر بھیجا کہ آپ ان کو لے جائیں اور حج کروائیں. میں نہیں جا سکتا کیونکہ لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں، لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں. اگر وہ مکہ میں آئیں اور مجھے نہ پائیں تو وہ پریشان ہو جائیں گے، بلکہ مدینہ میں آئیں اور مجھے نہ پائیں تو پریشان ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ چلے گئے تھے. عرب کا بڑا وسیع رقبہ تھا، 22 لاکھ مربع میل کے قریب تو ابھی بھی ان کی حکومت ہے. پاکستان کے رقبے سے 3 گنا بڑا ہے سعودی عرب. لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں، پریشان ہو جائیں گے. اس سال کو تاریخ میں عام الوفود کہا جاتا ہے کہ وفود کا سال، کہ وفد جس سال تشریف لائے بہت زیادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی. 2.5 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی. پھر حضرت عمر کی خلافت قائم ہوئی تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 13-14 سال کے لگ بھگ تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا کا جب اجلاس ہوتا تھا اس میں بہت بڑے بڑے کبار صحابہ اور اتنے فہم والے صحابہ کہ حضرت عمر کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت بڑے بڑے علم والے اور بڑے فہم والے صحابہ بیٹھا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا کے اجلاسوں میں حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ بٹھا لیتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بہت ہی قابل اور بہت ہی بڑے صحابی ہیں، دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی. انہوں نے اعتراض کیا کہ امیر المؤمنین آپ اس چھوٹے سے بچے کو مجلس شورا میں بٹھا لیتے ہیں، شورا میں تو بڑے بڑے راز کی باتیں ہوتی ہیں، یہ بچہ ہے اس کو پتہ نہ لگے اور یہ کسی سے ذکر کر دے تو کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس بچے کو بٹھا لیتے ہیں، میرا بھی بچہ ہے وہ بھی کہے گا میں نے بھی بیٹھنا ہے، اس طرح اور بھی بچے آگے بیٹھ جایا کریں گے تو پھر شورا پر تو بچوں کا قبضہ ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، میں اس کو اس لیے بٹھاتا ہوں کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور یہ بڑا خاص بچہ ہے، تم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورت پڑھی اور ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا والوں سے سورۃ النصر کے بارے میں سوال کیا، پوچھا سورۃ النصر میں گر کی بات کیا ہے، ترجمہ نہیں گر کی بات، کہ اس سورت میں گر کی بات کیا ہے، مجھے راز کی بات بتلا دو کہ اس سورت میں راز کیا ہے. کسی نے کچھ بتلایا، کسی نے کچھ بتلایا، کسی نے کہا مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، کسی نے کہا مسلمانوں کو اللہ کی طرف حمد اور تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے، مختلف باتیں بتائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس سے، آئے بیٹے تم بتاؤ اس میں کیا گر کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فیہا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں. اللہ اکبر. اس بچے کا فہم دیکھیں، 13-14 سال کا چھوٹا سا بچہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت، اتنی فقاہت اور دین کی اتنی زیادہ سمجھ عطا فرما دی کہ آج بھی لوگوں کے پاس، آج تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ صحابی تھے، اس وقت کے بڑے بڑے صحابہ کے پاس وہ سمجھ اور وہ فقاہت اور قرآن پاک کا وہ علم نہ آ سکا. اس بچے نے کہا اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں. کیوں؟ ساتھ وجہ بھی بتلا دی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا ہے، جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے محبوب سے کے پاس جانا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی تیاری کریں. پھر آخرت کی تیاری کیسے کریں؟ فسبح بحمد ربک، ہمیشہ آخرت کو یاد رکھیں، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اس کی حمد بیان کریں، واستغفر اور توبہ کریں. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو میں نے کہا تھا نا یہ عام بچہ نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے تسبیح پڑھا کرتے تھے. کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سورت کی اتنی برکت ہے کہ اس سورت کو ایک دفعہ پڑھا جائے تو 4 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، یعنی کہ آپ 4 دفعہ اگر اس کو پڑھیں تو آپ کو 1 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. جیسے سورۃ الاخلاص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو 1 دفعہ پڑھے تو 3 قرآن پاک کا ثواب ہے، کہ 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن پاک کا ثواب، اس سورت کو 4 دفعہ پڑھنے سے. یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان صورتوں کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ثواب میں بڑھ چڑھ کر برکت دیں گے. رمضان کا مہینہ ہے اور زیادہ ثواب بڑھ چڑھ کر دیا جاتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی انہ کان توابا، توبہ اللہ تعالیٰ سے کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. انسانوں کو یہ بات سبق بھی سمجھا دیا کہ دیکھو آپ پریشان نہ ہو، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منہ پہ جھٹلا دیا، پھر وقتی طور پہ تو ان کے ڈر سے اسلام لے آئے، لیکن بعد میں وہ اسلام کے ایسے پیروکار بنے کہ لوگ آج بھی دین ان کی وجہ سے پھیلا. کل 17 رمضان تھا، نیٹ کی خرابی کی وجہ سے میں بتانا تھا لیکن بتا بھی نہیں سکا. غزوہ بدر کی فتح کا دن تھا، غزوہ بدر کی ابتدا ہوئی. ان 313 صحابہ کی وجہ سے آج اربوں لوگ مسلمان ہیں. ان 313 صحابہ کی اس دن کی جان کا نذرانہ اور اس دن کی کوشش اور اس دن کی دعائیں اور اس دن کا جہاد کرنا آج 1.5 ارب سے زیادہ لوگوں کو اسلام میں داخل کر چکا ہے. اگر اس دن 313 لوگ
اسلام کے لیے علم جہاد بلند نہ کرتے تو آج دنیا میں اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا۔ تو بڑے ہی عظیم صحابی بدری صحابیوں کو دنیا میں ہی بشارت دے دی گئی تھی جنت کی۔ تو اس کے بعد آج والے درس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دنیا میں جتنے مرضی بڑے گناہ ہو جائیں مایوس نہ ہوں، سچے اور پکے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، ایسی توبہ کر لیں کہ اس کے بعد آپ کو کسی توبہ کی ضرورت نہ رہے۔ آپ کا دل خود اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ جتنا مرضی بڑے گناہ ہیں اکیلے میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ مغفرت کے اشرے کے صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کی جو چند گھڑیاں رہ گئی ہیں ان کو اچھے طریقے سے گزارنے کی اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔